میرا شوہر اپنے سے 15 سال بڑی عورت کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے، اور اس عورت کو وہ پہلے آنٹی کہا کرتا تھا، لیکن اب وہ دونوں ریلیشن شپ میں ہیں۔ اس عورت کے اپنے 2 نوجوان بچے ہیں، اور اس کا شوہر جو ہے وہ قطر میں ہے، اور وہ شوہر ان کا کبھی کبھار ان کو وزٹ کرتا ہے۔ میرے شوہر کے ساتھ اس عورت کا رابطہ کیسے شروع ہوا؟ وہ اس طرح سے شروع ہوا کہ میرے شوہر سے انہوں نے کانٹیکٹ کیا، اپنے بچوں کے ایجوکیشن کے لیے انفارمیشن لینی تھی، اس کے لیے انہوں نے کانٹیکٹ کیا، تو پھر ادھر سے ان لوگوں کا آپس میں کانٹیکٹ شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد میرے شوہر کو اپنی یونیورسٹی کی فیس ادا کرنے کے لیے کچھ مالی مدد چاہیے تھی، تو اس عورت نے مدد کی۔ اس کے بعد پھر ہماری شادی ہو گئی۔ جب ہماری شادی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کے ساتھ اس عورت کا کانٹیکٹ ہے، وہ لوگ فونز پہ بات کرتے ہیں۔ تو میں نے ایک دن ہمت کر کے آخر پوچھ لیا کہ یہ کیوں آپ کو بار بار کال کرتی ہیں؟ اس طرح سے اتنی لمبی کال کرنا کیا ضروری ہے، یا پھر ایسی کیا بات ہوتی ہے جو آپ اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں؟ تو میرے شوہر نے پھر یہ ساری بات مجھے بتائی کہ کس طرح سے ان کا کانٹیکٹ شروع ہوا، اور کس طرح سے انہوں نے ماضی میں مالی طور پہ میرے شوہر کی مدد کی۔ اس کے بعد پھر وہ دونوں جو تھے وہ ایموشنلی اٹیچ ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ، اور میرا شوہر ان سے محبت کرنے لگ گیا، اور پھر وہ لوگ فزیکلی بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو تھے وہ کافی حد پار کر چکے تھے۔ اس کے بعد میں نے پھر ظاہر ہے ہم دونوں کی بحث ہوئی اس بات پہ، تو میرے شوہر نے مجھے وعدہ کیا کہ میں اب جو ہے اس کے بعد اس ریلیشن شپ کو کنٹینیو نہیں کروں گا، اور انہوں نے مجھے اس چیز کا جو تھا وہ بار بار مجھے بتایا کہ میرا اس عورت کے ساتھ اب فزیکل کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ خیر پھر دن گزرتے گئے، لیکن اس عورت کا میرے شوہر کے ساتھ کانٹیکٹ برقرار رہا۔ یہ لوگ گھنٹوں گھنٹوں ویڈیو کالز کرتے تھے، اور میسیجز کرنا، اور فون کرنا بار 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 بار، اور اپنی پکچرز بھیجنا۔ جیسے ہی وہ ریڈی ہوتی تھی وہ اپنی پکچرز میرے شوہر کو بھیجتی تھی، اور یہ ہر روز کا معمول تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ کبھی کبھار ہو گیا یا چلو 2 ہفتے بعد ہو گیا، اور ایون کہ مجھے بھی پتہ ہوتا تھا کہ اچھا یہ لوگ بات کر رہے ہیں، لیکن میں جب بھی اپنے شوہر سے بات کرتی تھی تو ہمارے گھر میں ہنگامہ ہوتا تھا۔ وہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے، وہ سنتے ہی نہیں تھے اس چیز کو کہ ہاں میں یہ غلط کر رہا ہوں۔ میں ان کو بارہا سمجھاتی تھی کہ ویڈیو کالز کرنا 2 شادی شدہ لوگوں کا، جو کہ کسی اور کے ساتھ شادی شدہ ہیں، مطلب ناٹ کے آپس میں شادی شدہ ہیں، 2 ایسے شادی شدہ لوگ جو الگ الگ جگہوں پہ شادی شدہ ہیں، وہ آپس میں کالز جب کرتے ہیں، ویڈیو کالز کرتے ہیں، تو یہ غیر مناسب ہے، یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، اور ان کے شوہر کو بھی معلوم نہیں ہے۔ تو میں بھی اس چیز کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں، نہ میں اس چیز کو اگنور کر سکتی ہوں، لیکن میرا شوہر بالکل بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں اس عورت کے ساتھ ایموشنلی بہت زیادہ اٹیچ ہوں، اور ان کو میری ضرورت ہے۔ تو میرا یہ بھی ایک پوائنٹ تھا، ایک پوائنٹ پہ آ کے تو میں اتنا ہو گئی تھی کہ میں نے کہا اچھا چلیں، آپ نے اگر کرنی ہے بات تو آپ لوگ وائس کال کر لیا کریں، پھر بھی چلے کبھی کبھار وائس کال ہوگی، ویڈیو کال ضروری نہیں ہے۔ لیکن سٹل وہ ماننے کو تیار نہیں تھے، اور پھر اس کے بعد میرے شوہر جو تھا وہ پھر میرا شوہر کچھ دنوں کے لیے وہ کال کرنا جو ہے وہ کم کر دیتا ہے، تاکہ ظاہر ہے ہمارے بھی آپس میں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ عورت کال کر 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 کے اتنا پھر سے دوبارہ تنگ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ میرا شوہر دوبارہ اسی ٹریک پہ لگ جاتا ہے۔ اب میں 2 بچوں کی ماں ہوں، میں نے اگلے مہینے پاکستان وزٹ کرنا ہے، تو میں بہت زیادہ پریشان ہوں کہ میں ایسے ہسبینڈ کو یہاں پہ اکیلا چھوڑ کے پیچھے چلی جاؤں تو پھر پتہ نہیں پیچھے کیا ہوگا۔ کبھی کبھی میں چاہتی ہوں کہ میں اس عورت کو خود کانٹیکٹ کروں اور ان سے پوچھوں کہ وہ آخر چاہتی کیا ہیں، وہ کس طرح سے میرے شوہر کی جان چھوڑیں گی کہ وہ پورا صرف مجھے میسر ہو۔ پھر میں سوچتی ہوں کہ ان کو کانٹیکٹ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس عورت کو کانٹیکٹ کر کے کیا فائدہ جب میرا شوہر ہی خود صحیح نہیں ہے۔ یا تو یہ ٹھیک ہوتا صرف اس کی طرف سے ہوتا تو میں سمجھا بھی دیتی ان کو، جب یہی ماننے کو تیار نہیں، جب یہی میرا نہیں ہے تو میں نے اس عورت کو کیا ہی سمجھانا ہے۔ یہ ہماری ایک بہن کی داستان جو انہوں نے اپنی بیان کی، اور انہوں نے اینڈ پہ کویسچن کیا کہ مجھے اپنے فالوورز سے پوچھ کے بتائیں، اپنے ویورز سے پوچھ کے بتائیں کہ مجھے اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے۔ آیا مجھے اس عورت کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا، ان کو کہنا چاہیے کہ آپ کس طرح سے میری جان چھوڑو گی اور آپ آخر چاہتی کیا ہو، یا مجھے اس عورت کے ہسبینڈ کو کانٹیکٹ کر دینا چاہیے ڈائریکٹلی؟ آلدو وہ ڈرتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ فیملی فرینڈز ہیں، تو وہ چاہتی نہیں ہے کہ ان کی اپنے اس عورت کے لیے کچھ اس طرح کا ایشو بنے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ صرف اپنے شوہر سے بیٹھ کے جیسے پہلے بات کرتی ہیں، بحث کرتی ہیں، اور چلتی چلاتی بات جا رہی ہے ویسے ہی جاتی جائے۔ اور آپ لوگوں نے خود بتانا ہے
میں یہ کہہ رہی ہوں، آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ اس بوڑھی چڑیل سے اس بیچاری ہماری فالوور کا کس طرح سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ آپ بتائیں پلیز کہ یہ بوڑھی چڑیل سے آخر وہ جان کیسے چھڑوائے بیچاری ہماری بہن؟ آپ نے ضرور بتانا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔